علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین، فرینڈز، آج ہمارا یہ یوٹیوب پر پہلا ویڈیو ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر دعویٰ کی ذمہ داری رکھی ہے۔ ذمہ داری اس بات کی کہ اسلام کی خوبیوں سے دنیا کو روشناس کرایا جائے۔ ذمہ داری اس بات کی کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کا لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کی جو زندگی ہے، جو اس کا لائف اسٹائل ہے، اس میں رول ماڈل کس کو ہونا چاہیے۔ ذمہ داری اس بات کی کہ مسلمان اور اسلام ایک پیس کا مذہب ہے، ایک رحم کا مذہب ہے، ایک سوشل مذہب ہے، تو اس کی تمام خوبیوں کو پوری دنیا میں کس طرح پہنچانا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے اور تمام مسلمانوں تک پہنچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں بیک وقت ایک ہی ٹائم میں پوری دنیا کے بسنے والے ہر ایک انسان کے پاس جانا یا تمام مسلمانوں کے پاس جانا یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن بہرحال دعویٰ کی ذمہ داری ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، ہر ایک مسلمان بھائی تک جانا ہے۔ تو اس فرائض سے سبکدوشی کے لیے یا یہ فرض منصبی جو ہمیں دیا گیا ہے، اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار، اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہی سے ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار پلیٹ فارمز بنائے۔ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، اور بھی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم پوری دنیا سے ایک وقت میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال وہ بات الگ ہے کہ دعوت کے لیے جو طریقہ صحابہ کا تھا، ایک ایک گھر پر جانے کا، کنڈی بجانے کا اور ایک ایک فرد سے اسلام کی دعوت پیش کرنے کا، وہ افضل اور احسن طریقہ ہے۔ اس سے کوئی کلام نہیں ہے، اس سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ وہ بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ ایک ایک گھر پر جائیں، کنڈی بجائیں اور ایک ایک مسلمان فرد سے بات کریں، پوری دنیا میں جائیں۔ لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کا ایک ایسا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ پوری دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور بلا شبہ یہ اللہ کی طرف سے ایک دیا گیا راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی ذمہ داری، جو دعویٰ کی ذمہ داری وہ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو پلیٹ فارمز ہیں، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو یا پھر یوٹیوب ہو یا جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، وقت کا تقاضا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے اور ضرورت ہے کہ ہم ان پلیٹ فارم کا، ان اسٹیجز کا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ جس طریقے سے ان راستوں کا، ان ذریعوں کا، ان سورسز کا باطل فائدہ اٹھا رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کی بہکونی کے لیے اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، لوگوں میں الگ الگ قسم کی آئیڈیالوجی اور اسلام کے خلاف سازشوں کو بھڑکانے کے لیے اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ان اسٹیجز سے اور ان چینلز کے ذریعے سے اسلام کی جو خوبیاں ہیں، اسلام کی جو اچھی چیزیں ہیں، وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ کہیں ہم سے اللہ یہ سوال نہ کر لے کہ تم نے دعویٰ کی ذمہ داری کیا ادا کی ہے۔ اگر ہم یہ جواب دیں گے اللہ سے کہ ہم نہیں پہنچ سکتے تھے، تو اللہ کہیں گے کہ بے شمار راستے تھے جو دنیا میں ترقی کے باعث آپ کے ہاتھ آئے، پھر آپ نے اس کا صحیح استعمال کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ اس کے ذریعے سے لوگ اسلام کے خلاف بات کر رہے تھے، آپ نے کیا استعمال کیا؟ اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ان اسٹیجز کا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان اسٹیجز سے، سوشل میڈیا کے ان پلیٹ فارم سے کوئی بھی کام نہیں ہوا۔ بلا شبہ بہت سارے کام ہوئے، بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے مصلحین ہیں جو ان پلیٹ فارم کے ذریعے سے برابر امت کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ قابل ستائش ہیں اور ان کی ساری محنتیں قابل قدر ہیں۔ بٹ ہم جو چینل شروع کرنے والے ہیں، یہ ہم اپنے چینل کے مادھیم سے جو ہمارا ایک یونیکنیس ہوگا، جو ہمارا ایک یو ایس پی پوائنٹ ہوگا، جو ہمارا ایک انفرادی جو انداز ہوگا، تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم دین دنیا کو کسی حد تک ریلیونٹ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ اسلام الگ چیز ہے اور دنیا الگ چیز ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں
کرسچن تھیوری سے متاثر ہو چکے ہیں، انسپائر ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم اسی ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جب تک ہم چرچ کے اندر ہیں، جیسے کہ عیسائیوں کی تھیوری تھی، کرسچن کی تھیوری تھی، جب تک چرچ کے اندر ہیں، جب تک تو ہم ایک اچھے دھارمک انسان ہیں، ایک جو ہے ریلیجیس پرسن ہے، لیکن جب ہم وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو ہم آزاد ہیں۔ اس طرح کی تھیوری ہمارے دماغ میں بھی آ گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم مسجد کے اندر ہیں یا خواتین جب تک مسلح پر ہیں تو ہم دین کا کام کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم آزاد ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا پورا لائف اسٹائل نبی کے طریقے پر ہو، اور جو قرآن میں ذکر کی گئی چیزیں ہیں وہ ہماری زندگیوں میں اتریں۔ تو ہمارا جو چینل ہے، ہم اپنے چینل کے مادھیم سے اس بات کو شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین دنیا کو کسی حد تک ریلیٹ کر کے پیش کیا جائے، اور دین دنیا کو ریلیونٹ انداز میں پیش کیا جائے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے مسلمان بھائیوں کے ذہنوں میں جو بات آ چکی ہے ترقی کے اس دور میں کہ اسلام ایک پرانا مذہب ہے، اس کا ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آئے کہ اسلام ہر ترقی کے دور میں، کیونکہ اس کو ابدی مذہب بنایا گیا ہے، قیامت تک جب تک انسان دنیا میں رہیں گے، جب تک کے لیے یہ مذہب ہے، تو اس کی رہنمائیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم اپنے چینل کے اس مادھیم سے اسی چیز پر کوشش کریں گے کہ ہم اسلامک نالج کو آتھینٹک ریفرنس سے پیش کریں، اسلامک نالج بائی آتھینٹک ریفرنس، اور کسی حد تک دین دنیا سے ریلیٹ کرتے ہوئے پیش کریں۔ یہ ہمارے چینل کا اصل موٹیو ہوگا، کیونکہ ضرورت اسی بات کی ہے اور تقاضا بھی اسی بات کا ہے کہ ہم ان اسٹیجز کا صحیح طور پہ استعمال کریں، اور جو ہماری مسلم قوم ہے جو آج بالکل کتابوں سے دور ہے، کتابوں سے کوئی تعلق نہیں، کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں، ہم اس کو انہی پلیٹ فارم کے ذریعے سے اور انہی چینل کے مادھیم سے ان تک دینی باتوں کو پہنچائیں اور ان سے کنیکٹ ہوں ہم، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس دور میں کتابیں پڑھنا کوئی نہیں چاہتا، تو ہم ان چھوٹی چھوٹی جو ویڈیوز ہوتی ہیں، چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے جو ہے اسلامک جو بھی آتھینٹک چیزیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ لہٰذا ہم اپنے اس چینل کے مادھیم سے جو چیزیں شروع کریں گے، اس میں ایک اہم ٹاپک جو ہم سب سے پہلے چھیڑیں گے وہ ہوگا واٹ از آتھینٹک ریفرنسز آف اسلام، اسلام کے بنیادی یا بہترین مضبوط حوالے جات کیا ہیں۔ اسلام کی اگر ہم بات کریں تو کس سے ہم کس کتاب سے ریفرنس لیں یا کس کتاب کی بنیاد پر آگے ہم بات کریں۔ دوسرے ہمارے وہ ٹاپکس ہوں گے زیادہ تر جو کسی حد تک ہمارے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں کہ اسلام شاید اس کو ڈیلیور کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ جو اسلامک اسکالر ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے اسکالر ہیں، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو امت تک ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ اسلام میں ساری چیزیں نہیں ہیں، تو ہم جو پرسنل ایشوز ہیں ہمارے، جیسے کہ تعلیمی حقوق ہماری لڑکیوں کو، ہماری بہنوں کو کیا دیے گئے ہیں، یا ہم سوشل ورکنگ میں جو ہماری خواتین جائیں تو اس کے لیے کیا لاحِ عمل ہو، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو، اور اسلام نے جو مرد اور عورت کو یکساں اور برابر جو حقوق دیے ہیں، چاہے وہ وراثت کا حقوق ہو، وہ بات الگ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے۔ آج سب سے بڑا رونا اس بات کا ہے کہ جو بھی جس مذہب کو یا جس ریلیجن کو یا جس دھرم کو جاننا چاہتا ہے تو وہ اس مذہب کے ماننے والوں کو دیکھتا ہے۔ آج لوگ جو ہے وہ جو ان کی جو ریسرچ ہوتی ہے کسی بھی ریلیجن کے بارے میں، وہ بائی پیپل ہوتی ہے، بائی بک نہیں ہوتی۔ ہماری بکس میں ہی لکھا ہوا ہے کہ عورت آدمی کے لیے، تمام لوگوں کے لیے برابر اور یکساں حقوق ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، تو ہم اس اپنے چینل کے مادھیم سے یہ کوشش کریں گے کہ جو اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں ان کو صحیح طور پہ، صحیح انداز میں بیان کیا جائے۔ تو اس چینل کو شروع کرنے کا جو میرا مقصد تھا، یا اس کے پیچھے جو چیزیں تھیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے جس وجہ سے میں نے یہ شروع کرنا چاہا، کہ کئی جگہ پر میرا جانا ہوا یا یونیورسٹی میں میرا جانا ہوا، تو وہاں پر اسی طرح کے کامن ایشوز سامنے آتے تھے، جو نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، جو اسلام کی بنیادی چیزوں ان سے ہٹ کر چیزیں تھیں، اور جب تلاش کیا گیا تو اس کے سلسلے میں کوئی صحیح جواب موجود نہیں تھے، تو سارے لوگوں نے توجہ دلائی۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ میں اس طرح کے چینل بناؤں، کیونکہ میں نے دارالعلوم نظر العلماء لکھنؤ سے اپنی علمیت کی، اسپیشلائزیشن حدیث، اس کے بعد مفتی کے کورس کی تعلیم مکمل کی، اور پھر ابھی میں جامعہ ہمدرد میں BOMS کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو میں نے
بیک وقت ایک مدرسے میں ایک لمبا عرصہ گزارا، اور اب یونیورسٹی میں میرا BMS چل رہا ہے، تو وہاں کے لوگوں سے بھی میں کنیکٹ ہوا، تو مجھے ایسا لگا کہ اسلامک جو چیزیں ہیں وہ ابھی صحیح طور پہ آتھینٹک ریفرنس کے ساتھ ہر کسی تک نہیں پہنچی ہیں، اور ایک بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بیچ میں بات کی تھی کہ آج ہم کچھ پڑھتے نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ یہی ہے، تو یہیں سے ہم جو ہے اپنے ہمدرد کا اسٹوڈنٹ ہوں میں، شربت روح افزا یہیں سے ہم بناتے ہیں، جس سے ہم پوری طور پہ روحانی تسکین جو ہماری ہے، دین کی جو ہماری ضرورت ہے، دین کے جو ایشوز ہیں جو اس میں ہمارا دماغ الجھ جاتا ہے کہ یہ اسلام نے یہ بات کیسے کہہ دی، تو ہمیں اصل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس ساری نالج جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آدھی ادھوری۔ اس پہ ایک شعر بھی ہے، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ ہم جو ہے اپنی جو بھی معلومات ہیں ان کا جو بیس ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا میں سارے جوابات نہیں ہیں، تو پھر ہم اسلام میں کہیں نہ کہیں کمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اسلام میں یہ کمیاں ہیں۔ تو اس کے پیچھے میرا یہی مقصد تھا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو یونیورسٹیز میں ہیں یا جو پڑھا لکھا جو طبقہ ہے اس سے کسی طریقے سے کنیکٹ ہوا جائے، دین دنیا کو ایک ریلیونٹ انداز میں ان کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ وہ لوگ بھی دین سے صحیح طور پہ کنیکٹ ہو سکیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے جو کوشش کی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، ہم نے تو اپنی ایک ذمہ داری کے طور پر کہ اللہ نے عالم بنایا ہے اور عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے، بلکہ ہر ایک امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی خوبیوں کو، اسلام کی چیزوں کو دوسروں تک ڈیلیور کرے، اس کو پہنچائے۔ اسی ذمہ داری کے ناطے بہت کوشش کے بعد اور اللہ سے دعائیں مانگ کر یہ چیز شروع کر رہا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ حدیث میں آتا ہے من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو انسان جو ہے خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کر دیتا ہے تو اس کو اس نیکی پر عمل کرنے والے کی طرف ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ اس کو آگے تک پہنچائیں گے، لوگ اس سے کنیکٹ ہوں گے، لوگ اس سے دین کی طرف آئیں گے، لوگ دین سے جڑیں گے، تو اس میں آپ بھی ثواب میں شریک ہوں گے اور ہم بھی ثواب میں شریک ہوں گے، اور جو ایک ذمہ داری ہے دعویٰ کی ذمہ داری، وہ کسی حد تک ہم ادا کر سکیں گے۔ بہرحال افضل طریقہ وہی ہے کہ ہم ایک ایک مسلمان کے پاس جائیں اور اس تک اپنے نبی کی دعوت پیش کریں، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ زبانی جمع خرچ سے زیادہ، زبان سے بولنے سے زیادہ تھیوریٹیکل چیزیں بہت ہو چکی ہیں، اب ہم پریکٹیکلی میدان میں آئیں اور اسلام کو پریکٹیکلی طور پہ ہر ایک مسلمان کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اسلام کی جو اصل خوبیاں ہیں وہ صحیح کھل کر سامنے آئیں اور سارے لوگ اسلام کو قبول کرنے اور اسلام کی جو فائدے کی چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کی ان کو توفیق ملے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔